اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں، آج ہم یہاں پر پیمس کے نئے ٹراما سینٹر ایمرجنسی وارڈ میں یہاں کھڑے ہیں۔ یہ بند کروا دو، یہ بند کروا دو۔ آج ہم پیمس کے نئے ایمرجنسی وارڈ اور ٹراما سینٹر میں کھڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کا یہ پیمس ہاسپٹل جب یہ بنا تھا تو اس وقت اسلام آباد کی آبادی آج کی آبادی کا شاید 20% بھی نہیں تھی، 20% بھی نہیں تھی، اور وہ صرف اسلام آباد کی اس آبادی کے لیے پیمس ہسپتال بنا تھا۔ آج اسلام آباد کی آبادی کئی 100 گنا اس آبادی سے بڑھ گئی جس کے لیے ہسپتال بنایا گیا تھا۔ نہ کہ صرف یہ کہ اسلام آباد کی آبادی، بلکہ آدھا خیبر پختونخوا اس پیمس ہاسپٹل میں آتا ہے، پورا آزاد جموں کشمیر اس پیمس ہاسپٹل میں آتا ہے، گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے وہ اس پیمس ہاسپٹل میں آتے ہیں، اور سو مچ سو کہ جو ہمارے برابر والا شہر ہے پنڈی، وہاں سے بھی جو ہے وہ مریض یہاں پر آتے ہیں، چونکہ ڈیفینیٹلی یہ اپنے وقت کا ایک بڑا اور تمام چیزوں سے لیس یہ ہاسپٹل تھا۔ تو اس کا جو ایمرجنسی وارڈ ہے، جو ٹراما سینٹر ہے جہاں پر ایمرجنسی میں لوگ آتے ہیں، اس وقت وہ 36 بیڈز کا ہاسپٹل ہے، 36 بیڈ کا پرانا۔ الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان نیا ٹراما سینٹر بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ پورے اس ریجن کے ہے، تو اس شہر کے لوگوں کے لیے ڈیفینیٹلی، لیکن ہم خیبر پختونخوا سے، کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے آئے ہوئے لوگوں کو کبھی بھی ہم نے گیٹ پہ کوئی چوکیدار تو لگایا نہیں کہ بھائی ان کا آئی ڈی کارڈ چیک کرو کہ یہ اسلام آباد کے ہیں نہیں ہیں۔ کوئی بھی آئے گا، واک ان ہوگا، مریض ہوگا، اس کے لیے الاؤ ہے ڈیفینیٹلی اس جگہ پہ آنا۔ تو ہم یہ ابھی 36 بیڈ کا کا ٹراما سینٹر ہے، ہم یہ 177 بیڈز کا انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیٹ آف دی آرٹ آج کی جدید ٹیکنالوجی سے لیس، 4 آپریشن تھیٹر سے لیس، تمام جدید مشینری سے لیس، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پاکستان کے اس خطے کے لوگوں کے لیے یہ ٹراما سینٹر شروع ہونے جا رہا ہے۔ آج اس کا بہت دنوں سے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کارروائی چل رہی ہے، کام چل رہے ہیں سارے۔ آج میرا یہاں پہ اس کا وزٹ تھا، میں نے جو بات کہنی تھی، دیکھنی تھی، سینگ از بلیونگ والی بات ہے، تو ماشاءاللہ سے یہ اب اپنے تکمیل کے مراحل پر ہے، اور ہم اس کو چاہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد یہ لوگوں کی خدمت کرنا یہ شروع ہو جائے۔ 6.5 ارب روپے کی لاگت سے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بنایا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس سے لوگوں کو جو اسلام آباد کے ابھی کے پیمس ہاسپٹل پہ جو پریشر آیا ہوا ہے، وہ پریشر انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی اور بہت حد تک جو ہے وہ پریشر ریلیز ہوگا، اور لوگوں کو اچھی سہولیات ملیں گی۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتا چلوں کہ بیمار ہونے سے خود کو بچائیے۔ بیمار ہو کر بھلے کتنی ہی اچھی سہولت ہو، ہے یہ ہسپتال میں آپ 5 اسٹار جو ہے اس کو 7 اسٹار سہولیات دے دیں، لیکن ہے تو ہاسپٹل۔ مریض سے پوچھا جائے کہ مریض ایک کسی جھگی میں رہنا پسند کرے گا جب صحت مند ہے، یا کسی بیمار ہو کر کسی 7 اسٹار ہوٹل ٹائپ جو ہے وہ ہاسپٹل میں رہنا پسند کرے گا؟ تو کہے گا بھائی میں زمین پر سو لوں گا، 2 وقت کم کھا لوں گا، لیکن میں بیمار نہیں پڑنا چاہتا۔ تو پوری دنیا میں پریونشن کے اوپر جو ہے وہ زیادہ زور ہے۔ ہمیں بھی اپنی نیشنل سائیکی میں، ہمیں بھی اپنی قومی جو ہمارا ایک ذہن ہے نا، ہمارا جو ایک قومی تصور ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں، ہمیں اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے فار گاڈ سیک، اور وہ یہ کہ پریونشن پہ جانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بیمار پڑنے سے بچانے پہ جانے کی ضرورت ہے۔ بیمار پڑ کے جا کر ہاسپٹلز کو، ڈاکٹر کو، پیرامیڈکس کو، گورنمنٹ کو، پرائیویٹ سیکٹر کو کرٹیسائز کرنا، اس کے اوپر ان کے خلاف جو ہے وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا، اس سے مریض ٹھیک نہیں ہو رہا، اس سے مریض کی جان نہیں بچ رہی۔ تو پریونشن کی کوشش کریں سب لوگ، اور یہ اکیلی گورنمنٹ نہیں کر سکتی۔ گورنمنٹ تو یہ کر سکتی ہے، گورنمنٹ آ کر آپ کو گھر کے اندر آ کر آپ کو ویکسین لگوا رہی ہے آپ کے بچوں کو 13 بیماریوں سے بچنے کے لیے کہ آپ بیمار آپ کے بچے نہیں پڑیں، سیکیورٹی ہو جائے، ان کی بیماری سے سیکیورٹی ہو جائے، سیکیور ہو جائیں، بیمار پڑ کر یہاں نہیں آئیں۔ گورنمنٹ آپ کو لوکل گورنمنٹس کا کام ہے، پروونشل گورنمنٹس کا کام ہے کہ صاف پانی دیں،
پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے, لوکل گورنمنٹس کا کام ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں پاپولیشن اتنی جو ہے وہ اب نارمل قسم کی گروتھ ہے, اس کے اوپر کاؤنسلنگ کریں, نیچے کی کاؤنسلنگ کریں. گورنمنٹ کا کام ہے, لوکل گورنمنٹ کا کام ہے کہ جا کر جو سیویج ہمارا نکل رہا ہے ہمارے محلوں سے اس کو ٹریٹ کر کے پینے آگے ڈسچارج کریں تاکہ وہ کسی کے پینے کے پانی میں جا کر نہ ملے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو یہاں پر مریض کا رش کم کریں گی. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ پریونشن کے زمرے میں آتی ہیں. تو پریونشن, دنیا کے سارے مہذب معاشرے ہسپتال بنا کر اپنے لوگوں کی خدمت نہیں کر رہے. دنیا کے سارے مہذب معاشرے لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو بیمار پڑنے سے بچا کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. میں جب سے میرے پہرے والوں نے بھی کوشش کی ہوگی, میں ان کو سب کو سراہتا ہوں. میرے پاس جب سے ذمہ داری آئی ہے اور یہ ماہرین کے, یہ کوئی میرے اپنے دماغ کی اختراع نہیں ہے, یہ دنیا میں جن لوگوں کو اس سبجیکٹ کا پتہ ہے وہ ان باتوں کو انڈورس کرتے ہیں, وہ ان باتوں کی تائید کرتے ہیں, وہ ان باتوں کا پرچار کرتے ہیں. تو ہاسپٹل اچھے بنا لینا بہت زیادہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. لوگوں کو بیمار پڑنے سے بچانے کا جو عمل ہے وہ ہے بہت امپورٹنٹ, اور اس میں صرف سرکار کا, وزیر کا, وزارت, پوری وزارت کا کام نہیں ہے, ہر انسان کا کام ہے, میرا اور آپ کا, سب لوگوں کا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ میری بات سنتے بھی ہیں اور لوگوں تک یہ پہنچاتے ہیں. ہمارا کام آواز لگانا ہی ہے, ہمارا کام آذان دینا ہی ہے, ہمارا کام. اللہ نے دلوں کو پھیرنے کی طاقت کسی انسان کو دی نہیں ہے, ہم دلوں کو نہیں پھیر سکتے, ہم اپنی بات دلوں میں اتار نہیں سکتے, یہ تو رب کا کام ہے. ہمارا کام ہے سچائی سے, نیک نیتی سے, جو ہم سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں, لوگوں کے بھلے کی جو بات ہے, ہم اپنی بات لوگوں تک اس طرح پہنچائیں. جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ کر رہے ہیں, یہ ہمارے کرنے کا کام ہے, یہ ہم کر رہے ہیں. ویکسین دینے کا کام ہے, دلوا رہے ہیں, کر رہے ہیں, اور محنت کر رہے ہیں. اور پاکستان کی ریسورسز لمیٹڈ ہیں, آپ کو پتہ ہے. اس لمیٹڈ ریسورسز میں بھی یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کریں. اور مائنڈ یو کہ ہاسپٹل پورے پاکستان کے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہیں, وہ تو صوبوں میں 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہو گئے. سارے ہاسپٹل جو پہلے تھے بھی وہ بھی سارے چلے گئے. تو مینلی ہاسپٹل, لیکن اسلام آباد کے ہاسپٹل یس ہمارے وفاق کے پاس ہیں, اے جے کے اور آزاد کشمیر کے ہاسپٹل وفاق کے پاس ہیں. لاہور والا ایک ہاسپٹل ہے لیکن ڈیفینیٹلی وہ بھی اس وقت نیگوسیشن میں ہے. ادروائز کراچی کا جنا اسپتال تھا, این آئی سی وی ڈی تھا, این آئی سی ایچ تھا, وہ سب جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد دے دی گئی ہیں وہ ساری چیزیں. تو مینلی ہاسپٹلز رن کرنا تو صوبائی حکومتوں کا اور ضلعی حکومتوں کا جو ہے وہ کام ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسلام آباد اور اس ریجن کے رہنے والے لوگ بہت جلد اس فیسلٹیز سے کو یوز کر سکیں گے اور اس کو استعمال کر سکیں گے. اور جن لوگوں نے بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی کنسٹرکشن ہوئی ہے اور اس کو ہم سسٹینیبل کرنا چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ چیزوں کو بنانا آسان ہے, اس کو سنبھالنا مشکل کام ہے. تو چیزیں بنی ہیں لوگوں کے پیسے سے, سرکار کا پیسہ لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے. تو میرا بہت زیادہ فوکس اور زور ہے, آج بھی میں نے ان سے بات کی ہے کہ ان چیزوں کو سنبھالنا کیسے ہے, یہ چیزیں خراب نہ ہو. مشینیں خراب ہوگی, خراب ہونا مسئلہ نہیں ہے, اس خرابی کو چھوڑ دینا وہ مسئلہ ہے. تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اس کی مینٹیننس کا ابھی سے بندوبست ہونا چاہیے. اس کی آفٹر سیل سروس کی جو ہے وہ جو بھی اس کی کانٹریکٹ, اس کو دیکھ کر ابھی سے اس کی مینٹیننس, اس کی تمام اس کی دیکھ بھال کا پورا نظام ابھی سے بننا چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم اسے انوگریٹ کریں گے اور جب ہم اسے چلائیں گے, جب اسے آپریشنل کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, تو پھر یہ کسی ایک لمحے کے لیے بھی رک نہ پائے گا. بہت شکریہ. بڑا اہم ایک نقطہ ہے, 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں, ایجوکیشن منسٹری اور پاپولیشن منسٹری جو ہے وہ اس پہ آ رہی ہے, ہیلتھ منسٹری کیوں نہیں آ رہی جب 18ویں ترمیم کے تحت سنے ہیں کہ ان کو واپس لا رہے ہیں صوبوں سے وفاق کے پاس؟ تو کیا وزارت صحت اس سے مطمئن ہے؟ نہیں, منسٹری تو دیکھیں ڈیوالو, ہیلتھ اور ایجوکیشن ڈیوالو سبجیکٹ ہے, ڈیوالو ہی رہنا چاہیے, میرا یہ ماننا ہے. منسٹری نہیں آ رہی واپس اوپر. دو سبجیکٹس ہیں, ایک ہے ایجوکیشن جو ڈسکشن میں آئی نا 27ویں ترمیم میں, جس کو ڈیفینیٹلی ساری پارٹیز نے ایگری نہیں کیا, ایک آدھ پارٹی نے ایگری نہیں کیا, باقی تو سب ایگری تھے. ایک یہ کہ سلیبس جو ہے وہ ایجوکیشن کا پورے ملک کا ایک ہونا چاہیے, قومی سلیبس ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ اب یہ جو ہیلتھ کے حوالے سے جو پاپولیشن ہے نا, پاپولیشن ایک نیشنل ایشو ہے اس وقت, اس پاپولیشن کی پلاننگ ایک جگہ ہونی چاہیے, وہیں سے ایگزیکیوشن ہونی چاہیے. یہ دو باتیں ہیں ٹوٹل, تو یہ دو سبجیکٹ ہیں, ناٹ دا منسٹری. تھینک یو. سوال یہ ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے ایمرجنسی کا, کیونکہ اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ ہم جلدی اس کا افتتاح کریں گے, لیکن 2-3 دفعہ ٹائم دینے کے باوجود بھی یہ مکمل نہیں. میں کوئی ٹائم نہیں دے رہا. لیکن آپ
आप बताइए कब तक मुकम्मल हो जाएगा? इंशाअल्लाह ताला जल्दी, कोई टाइम नहीं है, जल्दी मुझे पता है कब होगा ये इंशाअल्लाह ताला, आपको मैं टाइम नहीं दे रहा, लेकिन थैंक यू। कई दिनों से लोग सवाल कर रहे हैं सर कि मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है, बीमार पड़ने से बचाना चाहिए, ये बीमार पड़ना नहीं चाहिए, बीमारी अल्लाह की तरफ से है। लोगों का सवाल है ये कि आपके जहन में है क्या, मिशन क्या है, करना क्या चाहते हैं, वो तदाबीर भी बताएं। हम जो है वो हम लोगों को अस्पताल से रश कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को ये डिमांड करें अपने काउंसलरों, लोग पहले तो अपने काउंसलर होने का डिमांड करें कि भाई हमारे यहाँ काउंसलर भेजो, एमपी एमएनए से काम नहीं चल रहा, एमपी बहुत दूर रहता है, एमएनए बहुत, ये जो हमारी तरमीम है लोकल गवर्नमेंट के आर्टिकल 148 में जो तरमीम है वो यही तो है। तो ये जो देखो, ये एमपीए पानी के काम को नहीं देख सकता, एमएनए पानी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के काम को नहीं दे सकता, एमएनए एमपीए जो है वो सीवरेज के काम को नहीं दे सकता, एमएनए जो है वो लोकल डिस्पेंसरी नहीं दे सकता, लोकल स्कूल नहीं दे, ये काम है गली मोहल्ले में रहने वाले किसी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन का, किसी काउंसलर का, वो गली में रहता है, उसके पास ये निज़ाम होना चाहिए सफाई का, सिवेज ट्रीटमेंट का, पानी देने का, लाइट लगाने का, रोड बनाने का, डिस्पेंसरी छोटे बीएचयूज चलाने का, छोटी अपने 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 मोहल्ले में सरकारी स्कूल, ये सारे इंतजामात वसाइल उसके पास होने चाहिए और लोग उसको अकाउंटेबल कर सकें, जो कि उसकी गिरफ्त में भी है, उन्हीं के दरमियान वो रह रहा हो। तो उनसे उसको जब ये सिस्टम निज़ाम आ जाए फिर उससे डिमांड करें कि भाई हमें पीने का साफ़ पानी दो, हमारे सीवरेज को ट्रीट करके डालो, हमारे मोहल्ले में सफाई करो, हमें पोलियो के कतरे पिलाओ, हमें जो है वो हमें वैक्सीनेट जो है वो अपनी डिस्पेंसरी में जो है वो 13 बीमारियों से बचाने के मेरे बच्चों को वैक्सीन लगाओ, हमारी इन्वायरमेंट को ठीक करो। जब हर यूनियन काउंसिल ये काम करने लगेगा, पूरा पाकिस्तान सिक्योर हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई मीन। फिर यहाँ पर रश नहीं आएगा, फिर अस्पतालों में रश कम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आप किसी भी बंदे को आज पाकिस्तान के सिर्फ ये पिम्स हॉस्पिटल नहीं या जिना अस्पताल नहीं या शेख जायद नहीं, आप मेरे साथ चलें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ पर नॉर्मल रूटीन में 6-6 घंटे 7-7 घंटे इमरजेंसी में लोगों को इंतज़ार करना पड़ता, बेड नहीं है। तो जब इतने 24 करोड़, आपको पता है कोविड के ज़माने में क्या हुआ, जब एक साथ बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगे, दुनिया की कोई हुकूमत उनको नहीं संभाल सकती, दुनिया की कोई मैनेजमेंट उनको नहीं संभाल सकती। तो जब देखें कि कोविड में कोलैप्स हो गया ना, अमेरिका कोलैप्स हो गया, यूरोप कोलैप्स हो गया, यूके कोलैप्स हो गया, चाइना कोलैप्स हो गया, ये इंडिया कोलैप्स हो गया। तो आपको लोगों को बीमार पड़ने से बचाना है, ये है हेल्थ केयर। कमाल से बीमार